الحمدللہ میں بھی ایک باوقار خود کفیل عزت دار بیوہ خاتون ہوں۔ اپنی دو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور ضروریات کا خیال رکھتی ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا اور خدمت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی مانند ہے جو رات بھر عبادت کرے دن بھر روزہ رکھے۔ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، ایک ایسا ساتھی جو صرف شوہر نہ ہو بلکہ رفیق، محافظ، خیر خواہ، دل کا سکون بن سکے، تنہائی کا ساتھی بن سکے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ان کی اپنی ذاتی بہترین خوبصورت رہائش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ایک بیوہ خاتون ہے، بہت ہی نیک اور بہت ہی عظیم خاتون، ہم سے رابطے میں کراچی سے، تو ان کی طرف سے یہ تحریر ہے، اس میں آپ سن لیجئے اور ان کا مکمل تعارف اور ان کے فضائل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ بیوہ، یتیموں اور تنہا خاندانوں کی کفالت ایک عظیم سعادت۔ محترم مکرم حضرت مولانا عادل محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی، اصلاحی، سماجی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ خصوصاً نکاح آسان تحریک کے ذریعے آپ جس انداز سے بیوہ، مطلقہ، لیٹ میری، تنہا زندگی گزارنے والے افراد کے لیے حلال، باوقار، محفوظ رشتوں کا انتظام فرما رہے ہیں، یہ یقیناً ایک عظیم اسلامی خدمت۔ آج کے دور میں بہت ساری بیوہ خواتین اپنے یتیم بچوں اور جوان بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ بظاہر وہ بہت مضبوط نظر آتی ہیں، لیکن ان کے دل میں کسی ایسی خاموش تنہائی، فکر اور عدم تحفظ ہوتا ہے جسے صرف وہی محسوس کر سکتے۔ اسلام نے ایسے خاندانوں کی کفالت اور سرپرستی کو غیر معمولی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بیوہ اور مسکین کی خدمت کا اجر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ ترجمہ یہ ہے کہ بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا اور خدمت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی مانند ہے جو رات بھر عبادت کرے دن بھر روزہ رکھے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس فضیلت کا مصداق بنائے۔ یتیموں کی کفالت کا عظیم اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہوں گے بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور بہترین گھر کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں صحابہ کرام کے دور کی فضیلت کو، جو ہر گھر میں عام تھی، دوبارہ اس سنت کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اب سنیں اس خاتون کا پورا اپنا تعارف۔ الحمدللہ میں بھی ایک باوقار خود کفیل عزت دار بیوہ خاتون ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں، اپنی دو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور ضروریات کا خیال رکھتی ہوں اور ایک باوقار زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ عورت چاہے جتنی ہی مضبوط اور خود مختار کیوں نہ ہو، ایک مخلص، نیک، ذمہ دار اور باکردار شریک حیات کی ضرورت زندگی میں باقی رہتی ہے۔ میرے ساتھ میری دو بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے میرے نزدیک نکاح صرف دو افراد کا تعلق نہیں بلکہ اعتماد، امانت اور عزت اور پورے خاندان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ میں ایک ایسے مرد کی تلاش میں ہوں جو دیندار، باکردار، صاحب شعور، خوف خدا رکھنے والا، ذمہ دار، عورت کی عزت احترام کو سمجھنے والا، ماں بیٹی بہن میں فرق کرنے والا ہو۔ میں خصوصاً ان نیک دل حضرات سے درخواست کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل اور ایک بیوہ خاتون اور اس کے بچوں کی کفالت کے عظیم اجر کی نیت رکھتے ہو، وہ اس معاملے کو محض ایک رشتہ نہ سمجھے بلکہ ایک عظیم عبادت، صدقہ جاری اور جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے جنت دروازہ کسی عظیم کارنامے کے ذریعے نہیں بلکہ کسی بیوہ کے آنسو پوچھنے، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے اور کسی تنہا خاندان کو سہارا دینے کے ذریعے کھول دیتا ہے۔ یہ بظاہر کو بڑا کارنامہ نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ان خاتون کا اصل مختصر تعارف یہ ہے، عمر 45، بیوہ ہیں اور اچھی تعلیم یافتہ ہیں، خود کفیل ہیں، خود خوشحال ہیں، دو بیٹیاں ساتھ ہیں، سنجیدہ، باوقار، گھریلو، خوش اخلاق ہیں۔ اچھا جی، کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیندار، باعمل مسلمان، باکردار، ذمہ دار شخصیت، خوف خدا رکھنے والا، عورتوں بچوں تک عزت کرنے والا، سنجیدہ، مستقل مزاج۔ اچھا، پاکستان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، بیرون سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح آسان تحریک کو مزید ترقی، وسعت، قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے بیواؤں کو عزت، یتیموں کو تحفظ، تنہا دلوں کو سکون، بے شمار خاندانوں کو خوشیوں سے آباد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔ ایک باوقار، خود کفیل، باعزت بیوہ خاتون۔ اس خاتون سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری بات ہوئی اور کافی دنوں سے بات چل رہی ہے اور ان کے مشورے سے یہ پوری تحریر بنی، تو ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس بہن کو بہت اچھا بہت جلدی بہترین رشتہ عطا فرمائے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محترم بہن کو بہت جلدی اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ میں بہت جلدی میں خود نکاح پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ اس نیک جوڑے کے ذریعے قیامت تک بے شمار خیروں کے سلسلے چلیں گے اور نیکیوں کے کیا سلسلے چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور ان بیٹیوں کی کفالت والی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگی، یتیموں کی کفالت والی فضیلت حاصل ہوگی، بیواؤں کی کفالت والی فضیلت حاصل ہوگی۔ جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس ملے گا آپ کو، جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور صرف آپ کو نہیں،
جو نکاح کرے گا ان کو نہیں، جو اس کا ذریعہ بنے، ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے اچھے کمنٹس کر کے جو ذریعہ بنیں گے ان کو بھی یہ ساری فضیلتیں انشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔